الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستو، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا ذکر فرمایا ہے، اسی لیے آج مختصر وقت میں حضور کی شان رحمت کے متعلق بیان ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ باقی نبی اپنی اپنی امت کے لیے رحمت تھے، اپنے اپنے زمانے کے لیے رحمت تھے، اور ہاں اپنے اپنے علاقے کے لیے رحمت تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ انبیاء کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے رحمت ہیں، جوانوں کے لیے رحمت ہیں، جمادات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں، مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے بھی رہی بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار سراپا رحمت ہیں۔ سراپا رحمت وہی ہو سکتا ہے جن کے صدقے مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ سچ ہے، حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے تو، سارے عالم کے لیے رحمت ہے تو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی، اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا ہو، مومن کے لیے بھی۔ تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ دنیا میں رحمت ہیں، اور آپ کی بدولت عذاب میں تاخیر ہوئی، اور خسف زمین میں دنسار نے عذاب، اور مسخ شکل بدلنے کا عذاب، اور استحصال کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا یہ عذاب اٹھا دیے گئے ہیں۔ اس آیت کے علاوہ قرآن کریم کی اور آیات بھی حضور کی رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سو اللہ کی عظیم رحمت ہے، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہوگے، اور اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آگے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، اور مومنوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ کیا میں نہیں محبوب میں سارے جہانوں کا پالنے والا رب ہوں؟ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت نہ ہو تو پرورش نہیں ہو سکتی، ماں کے پاس رحم نہ ہو تو بچہ پرورش نہیں پا سکتا۔ پرورش کے لیے رحم کا ہونا نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ساری خدائی کو پال رہا ہے، لیکن محبوب کی رحمت کے صدقے پال رہا ہے۔ ساری مخلوق محتاج ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے رحمت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہی رحمت سے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ پہلے لفظ ڈالی سے مراد شاخ ہے، سرکار کا وجود رحمت کی ایک شاخ ہے، اور دوسرے لفظ ڈالی سے مراد رحمت کا ڈالنا ہے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود رحمت کی ایک شاخ ہے، اور سلسلہ نبوت کی بنیاد اللہ نے حضور کے وجود سے ڈالی ہے۔ حضور ہی اس سلسلہ کے اول ہیں اور حضور اس سلسلہ کے آخر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دانہ گندم کھا لیا تو جنتی لباس اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم اب تم زمین پر اتر جاؤ، اب زمین پر تشریف لے آؤ۔ اور 300 سال روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور عرض کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دیا، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میری لرزش معاف فرما دے۔ حضرت آدم کا حضور کے نام کا وسیلہ دینے کی دیر تھی، رحمتوں کے دروازے کھل گئے، وہی عظمتیں، وہی شانیں، وہی تخت و تاج، سب کچھ مل گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے نہیں جائیں گے، محبوب پاک کے صدقے کروڑوں کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو حضور کے وسیلے سے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نارے گلزار ہوئیں تو حضور کے وسیلے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری جا کر کند ہو گئی تو حضور کے وسیلے سے۔ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نام محبت رانیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نوح از غر کے نیچانا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے پیغمبروں کے لیے رحمت ہیں، امت کے لیے رحمت، امت کے لیے راتوں کو بیداری فرمائی اور دعائیں فرمائی، امت کو مصائب سے نجات دی، جہنم سے بچایا، جنت عطا فرمائی، امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا، ساری زمین امت کے لیے مسجد بنا دی، غلام جہاں چاہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ۔ پہلی امتیں علل اعلان توبہ کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا تم خفیہ توبہ کر لو، ندامت کے 2 آنسو بہا دو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ ماں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ قبر میں جب ماں باپ، بھائی، عزیز و قارب سب اکیلا چھوڑ جائیں گے تو وہاں بھی حضور تشریف لائیں گے،
اور غلاموں کو آغوش رحمت میں لے لیں گے۔ ہم زندہ ہیں، حضور ہمارے لیے رحمت ہیں، ہم مر جائیں حضور ہمارے لیے رحمت ہیں، قبر میں بھی حضور ہمارے لیے رحمت ہیں۔ سب قبر میں تنخواہ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے، رحمت للعالمین آ رہے ہوں گے، اپنے غلاموں پر کرم فرما رہے ہوں گے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، ما ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا کے کیا جائے گا، وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی پاک کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا؟ ان بے ادبوں کی تو زبانیں گنگ ہو جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی اور کہیں گی حقاہا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ یاد رکھو قبر میں سرکار کو پہچانے گا وہی جو زندگی بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کرتا رہا، جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، ادب ہوگا، عقیدہ درست ہوگا، تو جب سرکار کی قبر میں جلوہ نمائی ہوگی ہم فوراً سرکار پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے یہ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے، وہ موت حیات سے بہتر ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ سرکار تشریف لائیں گے، قبر میں اندھیرا ختم ہو جائے گا، نور کی بارش شروع ہو جائے گی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر میں ہمارے لیے رحمت ہیں، حضور حشر میں بھی ہمارے لیے رحمت ہیں، میدان محشر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، میدان قیامت میں جس سے کوئی نہ پوچھے اس خریدار ہمیں تو نظر آیا۔ بے ادبوں کو قبر میں اندھیرا ہوگا، اسی لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تو نہیں مانتے، پھر قبر منور کیسے ہوں گی؟ باادب غلام کو جب زیارت ہوگی تو انوار کی بارش شروع ہو جائے گی، قبر قیامت تک کے لیے منور ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، میرے آقا قیامت کے دن بھی ہمارے لیے رحمت ہوں گے۔ ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ہر طرف افراتفری ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ایک عجیب منظر ہوگا، اس وقت رحمت کا نشان آمنہ کا لال ہوگا۔ سرکار فرمائیں گے گھبراؤ مت، میں جو ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کی شفاعت فرمائیں۔ قبر میں سرکار تشریف لا کر داڑھ باندھیں گے، میدان محشر میں گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، میدان محشر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سبز جوڑا پہنے ہوں گے، عرش کے نیچے تشریف فرما ہوں گے اور اپنی اولاد کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، جنت میں کون چاہتا ہے اور دوزخ میں کون اتنے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی پر پڑ جائے گی، اسے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، یا احمد آپ جواب دیں گے لبیک یا ابا البشر۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے تمہارے ایک امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں ٹھہرو۔ فرشتے عرض کریں گے ہم سخت فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس کی اطاعت کریں گے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے تیری امت کے بارے میں شرمندہ نہیں کروں گا،
اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اطیعوا محمد، میرے حبیب کی اطاعت کرو، اس بندے کو واپس میزان عدل پر لے جاؤ، اسے واپس لے جایا جائے گا۔ سرکار مدینہ فرشتوں کو ارشاد فرمائیں گے، امتی میرا ہے، اس کے اعمال میرے سامنے تو لو۔ اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جن کی نیکیاں کم ہوں گی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فرشتے فوراً حکم کی تعمیل کریں گے، میزان پر اعمال تو لیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ایک سفید کاغذ رکھ دیں گے تو اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب آ جائیں گی۔ ایک ندا آئے گی، یہ بندہ نیک بخت بن گیا ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے جنت کی طرف لے جائیں گے تو اسی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، جو دوزخ کی طرف جا رہا تھا اب اسے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بندہ کہے گا ذرا ٹھہرو فرشتوں، وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ یہ بتائیں آپ ہیں کون؟ حضور ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرا رسول ہوں۔ یہ سفید کاغذ وہ درود پاک ہے جو تو نے پڑھا تھا، میں نے اسے محفوظ کر لیا تھا۔ قیامت کے دن بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہمارے کام آئے گی۔ مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آپ کی رحمت سے کافر بھی محروم نہ رہے۔ حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو حضور دونوں جہانوں میں رحمت ہیں، لیکن کافروں کے لیے صرف اس جہان میں رحمت ہے کہ دنیا میں حضور کی رحمت سے ان سے عذاب ٹل گیا۔ پہلے انبیاء کرام کو جھٹلانے کی وجہ سے کافروں پر عذاب نازل ہوتا تھا، کافر تباہ برباد ہو جاتے تھے، صورتیں مسیح ہو جاتی تھی، لیکن حضور کی رحمت کافروں پر اس طرح ہوگی کہ یہ لوگ یہاں اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کافروں نے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اور جب بولیں کہ اے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، کوئی دردناک عذاب ہم پر لا۔ دیکھیے کافروں نے خود ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اگر یہ قرآن کریم سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لیا۔ مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے بچ گئے۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔